سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس خاص اور مختص ہے، اور اس کے بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں آمنہ کے لال سید الانبیاء خاتم الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکہ کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین اور سامعات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر نفل نماز کی اہمیت اور اس کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ نماز پڑھنا یہ ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے۔ جو فرضی نماز ہے اس کے اندر تو کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز کے بغیر نہ کوئی نجات ہے، نماز کے بغیر جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ جنت میں جانے کے لیے لازم ہے کہ ہم نماز ادا کریں، اور پھر فرض ہم ادا کرتے ہیں، فرض کے ساتھ نوافل بھی ادا کریں، سنتیں بھی پڑھیں۔ سنتوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں، جو ہم فرائض کے علاوہ اضافی جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو تم اپنی خوشی سے اضافی عبادت کرو، اضافی نوافل ادا کرو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، وہ اسی شخص کے لیے بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے جو شخص اس کو ادا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں نوافل کے، سنتوں کے۔ ایک فضیلت یہ بیان کی ہے کہ فرائض کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی، تو اس کمی اور کوتاہی کو ان نوافل کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاتہ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جس چیز کا حساب کتاب دیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ فَإِن كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اگر اس بندے نے اپنی نماز کو مکمل ادا کیا ہوگا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی، نماز کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نے نماز پڑھی ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتبت لہ تامۃ، تو اس کی نماز مکمل لکھی جاتی ہے۔ فإن لم یکن اتمھا، اگر مکمل ادا نہیں کی، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، نماز کے اندر توجہ کسی اور طرف تک چلی گئی ہے، کامل توجہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے، قال اللہ عز وجل لملائکتہ، فرشتوں سے کہیں گے انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، اے فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نوافل ہیں،
سنتیں موجود ہیں اس کے نامہ اعمال کے اندر، فرائض کے اندر تو کوتاہی ہے اس کی، مکمل نہیں ہے اس کے فرائض۔ ذرا دیکھو اس کے نامہ اعمال کے اندر، اس کے رجسٹر کھولو فرشتوں، کیا اس کے رجسٹر کے اندر اس کی سنتیں موجود ہیں؟ کیا نوافل اس نے پڑھے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر سنتیں موجود ہیں، نوافل موجود ہیں، تو پھر فرائض کے اندر جو اس سے کوتاہی ہوئی تھی وہ اس کے نوافل کے ساتھ پوری کر دو۔ کتنا بڑا فائدہ ہے سنتوں کا، ہم ان کو اہمیت نہیں دیتی سنتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ اگر فرائض کے اندر کوتاہی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان فرائض کی کوتاہی کو ان ہماری سنتوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ پورا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرشتوں سے دیگر فرائض کے بارے میں پوچھیں گے، جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے اندر اگر کوتاہی ہوگی جو فرشتوں سے کہیں گے کیا نفلی صدقات خیرات میں سے کی ہیں، اگر کی ہیں تو اس میں سے اس کی پورا کر دو۔ تو اس لیے ہمیں نوافل کو بھی، نفل عبادت کو بھی اہمیت دینا چاہیے، غیر اہم نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں اور درجات بلند کر دیتے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ علیک بکثرت السجود، اے ثوبان سجدے کثرت کے ساتھ کیا کرو، فإنك لا تسجد للہ سجدة الا رفعك اللہ بها درجة، تم جتنے زیادہ سجدے کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند کرتے جائیں گے۔ وحط بها خطیئة، اور تیری خطاؤں کو، تیرے گناہوں کو مٹاتے جائیں گے کثرت سجود کے ساتھ۔ اور کثرت سجود کیسے ہوں گے؟ نوافل ادا کر کے، سنتیں پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہم سنتیں پڑھیں گے تو زیادہ سجدے ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بھی بلند کر دیں گے، اور ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین مٹا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا سبب ایک کثرت سجود بھی ہے۔ جو بندہ زیادہ سجدے کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اس بندے کو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ ایک دن رات کو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے لیے پانی لایا اور دیگر ضروریات کی چیزیں، رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی لوٹ سے، تو میں دیگر ضروریات کی چیزیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ربیعہ سوال کرو، مانگو، مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یا رسول اللہ دعا کر اللہ تعالیٰ ہمیں کوٹھی دے دے، بنگلہ دے دے، کوئی گاڑی دے دے، مال و دولت کا ہم سوال کرتے، دنیا کا سوال کرتے، لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے، صحابہ کا ایمان دیکھیے۔ ربیعہ بن کعب سلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جنت کے اندر آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے دنیا کی چیز، صرف یہ چاہیے کہ جنت کے اندر آپ کا ساتھ مل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں ربیعہ اور کچھ مانگو۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس ایک ہی چیز چاہیے ہمیں کہ قیامت کے دن جنت کے اندر آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تجھے میرے جنت کے اندر میرا ساتھ چاہیے تو پھر میری مدد کرو اپنے نفس پر، اپنی جان پر کثرت سجود کے ساتھ، یعنی نوافل جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھو، میرا ساتھ تمہیں جنت کے اندر مل جائے گا۔
اور اسی طریقے سے نوافل ادا کرنا یہ گھر کے اندر برکت لاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده، جب تم مسجد کے اندر اپنی نماز پوری کر لو، فرض نماز پڑھ لو، فاجعل لبيته نصيبا من صلاته، تو پھر اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی باقی رکھا کرو، اپنے گھر کے لیے بھی اپنی نماز میں سے کچھ حصہ باقی رکھا کرو۔ فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، جو تم حصہ اپنے گھر کے اندر پڑھو گے نماز کا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گھر کے اندر بھلائیاں کر دیں گے، برکت عطا فرمائیں گے اللہ رب العالمین تمہارے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ وہ کون سی نماز گھر کے اندر ہوتی ہے؟ فرائض جو ہیں وہ مسجد کے اندر، اور نوافل گھر کے اندر پڑھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ افضل الصلاۃ بعد المکتوبہ، تمہاری سب سے زیادہ فضیلت والی نماز فرائض کے بعد وہ گھر کے اندر پڑھی گئی نماز ہے۔ فرض نماز مسجد کے اندر پڑھو، اور سنتیں پڑھنا، نوافل گھر کے اندر پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ فضیلت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اجعلوا بیوتکم فی بیوتکم من صلاتکم، کہ نماز اپنے گھروں کے اندر بھی پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قبرستان کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنی نفل نماز جو ہے گھر کے اندر نہیں پڑھیں گے، گویا کہ ہم نے اپنے گھر کو قبرستان بنایا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ اپنی سنتیں جو ہیں گھر جا کے پڑھا کرو۔ اور نفل عبادت سے اللہ کی محبت بندے کی طرف آتی ہے، نوافل جو ہیں اللہ کی محبت کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس بندے نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی اختیار کر لی، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر لیا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اور بندہ سب سے زیادہ قریب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے فرائض محبوب ہیں ان کے ساتھ زیادہ میرا قریب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور پھر میرا بندہ مسلسل نوافل ادا کرتا رہتا ہے اور میرے قریب ہوتا جاتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل ادا کرنے کے ساتھ، حتی احبہ، یہاں تک کہ پھر میں اس کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فإذا احببتہ، اور جب میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں ان نوافل کے ساتھ، نوافل ادا کرنے کی وجہ سے، فكنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وبصره الذي يبصر به، اور میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، ويده التي يبطش، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، ورجله الذي يمشي، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی آنکھیں اور اس کے کان جو ہیں پھر اللہ کی اطاعت کے اندر لگ جاتے ہیں۔ جب بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بنا لیتے ہیں، پھر وہ اللہ کا محبوب بندہ ہاتھ کے ساتھ اگر کوئی چیز پکڑتا ہے، ہاتھ کو استعمال کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے استعمال کرتا ہے، کانوں کے ساتھ اگر کوئی چیز سنتا ہے تو وہ چیز سنتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، اور آنکھوں کے ذریعے سے وہ چیز دیکھتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے میں اس کو ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں، دے دیتا ہوں۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ،
اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے، نوافل ادا کرنے والا جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، اگر کسی چیز سے میرے سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور بھی ضرور پناہ دے دیتا ہوں۔ یہ فضائل ہیں نوافل ادا کرنے کے، سنتیں پڑھنے کے، اور سنتیں ادا کر کے بندہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام فرماتے، اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے اوپر، قدموں کے اوپر ورم آ جاتا، پھٹنے لگتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہیں، کیوں آپ نوافل ادا کرتے ہیں اتنے زیادہ؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا جواب ہوتا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس رب نے میرے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، مجھے نبوت عطا کی ہے، میرے اوپر اور بہت زیادہ نعمتیں کی ہیں، تو کیا میں اپنے رب کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو نوافل ادا کر کے اللہ رب العالمین نے بندے کے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک اور اس کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں کی ہیں اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے بندہ نوافل ادا کر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نوافل آپ کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ نوافل آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو 9 رکعت ادا کرتے تھے، جس میں وطر بھی شامل تھا۔ بعض روایت کے اندر 12 بھی مختلف روایات ہیں، بہر ایسی روایت کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ 9 رکعت آپ پڑھتے تھے رات کو اور لمبا قیام کرتے، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی قیام کر لیتے تھے، بیٹھ کر بھی نوافل ادا کر لیتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے قیام نہیں کر سکتے، نوافل ادا نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، ویسے بھی آپ بیٹھ کر نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کھڑے ہو کے پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الرجل قاعدا نصف الصلاۃ قائما، کہ بندہ بیٹھ کر جو نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں اس کے آدھا اجر ملتا ہے۔ جتنا ثواب اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ملتا ہے، اگر بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، اور اسی طریقے سے اگر لیٹ کر پڑھے گا تو تب پھر بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا اجر ملے گا۔ تو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن فضیلت ہے۔ ان صلی قائما فهو افضل، کھڑے ہو کر پڑھو تو یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر سفر کی حالت میں ہیں، سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر سواری کے اوپر ہوتے اور لمبا سفر ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ارادہ ہوتا نوافل ادا کرنے کا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو آپ سواری کے اوپر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری کا رخ جو ہے قبلہ رخ کر لیتے اور اس کے بعد پھر جس طرح مرضی چلے جاتے ہیں، چاہے قبلہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر بیٹھ کر نوافل ادا کرتے رہتے تھے۔ یہ اہمیت ہے نوافل کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر جا رہے ہیں
تو اب دل کر رہا ہے نوافل پڑھنے کا تو آپ علیہ السلام پڑھ لیتے تھے، لیکن جب فرائض کا وقت آتا تو آپ فرض نماز جو ہے وہ سواری کے اوپر نہیں پڑھ سکتے۔ آپ علیہ السلام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب فرض کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر فرائض ادا کرتے تھے۔ وطر بھی آپ سواری پر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، بخاری مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائض کے اندر، نوافل کے اندر سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ نوافل ہوتے تھے جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ یہ نہیں کہ کبھی جو چڑھا تو پڑھ لیے، نہ دل کیا تو نہ پڑھے، ایسا نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے، یہ عورت جو ہے تمہارے پاس بیٹھی ہوئی تھی؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ یہ بنو اسد کی فلاں عورت ہے، اور یہ اپنی رات کی نماز کے بارے میں بتا رہی تھی کہ رات کو میں نہیں سوتی، پوری رات میں قیام کرتی ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں ٹھہر جاؤ، علیکم ما تطیقون، تم اتنے نوافل ادا کیا کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنے نوافل ادا کرو، اپنے آپ کو مشقت کے اندر نہ ڈالو۔ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ تعالیٰ نہیں اتارتے تمہارے نوافل سے، لیکن تم ایک دن پڑھو گے، ایک رات پڑھو گے، 2 راتیں پڑھو گے، ہفتہ یا مہینہ کچھ دن پڑھ لو گے، تنگ آ جاؤ گے۔ تو اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہوتا تھا کہ کم ہو لیکن ہمیشگی ہو اس کے اوپر۔ تو جو بھی نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں تو اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کریں، کم پڑھ لیں، زیادہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور وہاں پہ دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ رسی کیسی ہے، یہ کس نے بندھی ہوئی ہے، لٹکی ہوئی یہاں؟ تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ رسی جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بندھوئی ہے، اور وہ جب نوافل ادا کرتی ہیں، نوافل ادا کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کا سہارا لے لیتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا حلو، نہیں ایسا نہیں کرنا، اس کو کھول دو، رسی کو کاٹ دو یہ رسی۔ لیصلی احدکم نشاطہ، جب تک بندہ چستی کی حالت کے اندر ہے، استطاعت ہے جب تک بندے کے اندر، تو پڑھتا ہے نماز۔ فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ، تھک گیا ہے تو بیٹھ جائے، لیکن اپنے آپ کو مشقت کے اندر نہ ڈالے، رسی کے ساتھ نہ باندھ لے اپنے آپ کو کہ میں بس پڑھتے رہوں، نہیں، اگر چستی ہے، طاقت ہے، پڑھتے رہو، جب تھک گئے ہو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بیٹھ جاؤ۔ اور دوسری روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، دین بڑا ہی آسان ہے، بڑا سہل ہے دین۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو بندہ دین کی مخالفت کرنے کی کوشش کرے گا، دین سے آگ مشقت کرنا شروع کرے گا، الا غَلَبَهُ، دین اس کے اوپر غالب آئے گا، وہ دین کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے سدیدو، میانہ روی اختیار کرو، وقاربو، اور قریب ہو کر رہو، وابشرو، اور ایک دوسرے کو خوشخبری سناؤ جنت کی، میانہ روی اختیار کرو۔ واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلج،
اور دن کے شروع حصے میں اور شام کے حصے میں اور رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرو۔ تو اس لیے نوافل وہ ادا کرنے ہیں، اتنے ادا کرنے ہیں کہ جو آسانی کے ساتھ آپ ادا کر سکیں، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی مشقت نہ ہو، پریشانی ہو آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طریقے سے آپ جو ہے نوافل جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کبھی کبھی آپ جماعت کرا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی رات کی، تو میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا، یعنی جماعت شروع ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا قیام کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے برا ارادہ کر لیا تھا، تو ان سے پوچھا کیا برا ارادہ کیا تھا تم نے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے برا ارادہ یہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا قیام کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو نماز پڑھتے تھے نا، احادیث کے اندر آتا ہے سورۃ بقرہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر سورۃ النساء شروع کر دی، سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لمبے قیام کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہوا کہ برا ارادہ یہ تھا کہ میں چھوڑ دوں یا بیٹھ جاؤں۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نوافل کی کبھی کبھی آپ جماعت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ میری دادی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن دعوت کی اور انہوں نے خود کھانا تیار کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ان کے گھر کے اندر، ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، اور کھانے میں سے کچھ کھایا اور اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوموا فاصلی لکم، کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ چٹائی اٹھائی، کافی عرصے سے بڑی پرانی پڑی ہوئی تھی، کالی ہو گئی تھی، میں نے اس چٹائی کے اوپر پانی مارا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے میں نے وہ چٹائی بچھا دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس چٹائی کے اوپر کھڑے ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا، اور ایک یتیم لڑکا تھا وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور ہمارے پیچھے جو ہے حضرت ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دادی تھی انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت ان کو پڑھائی اور اس کے بعد پھر چلے گئے۔ یہ بھی نوافل تھے، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نوافل کی جماعت کرا سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور پھر نوافل ہم جو ادا کرتے ہیں پڑھتے ہیں اس کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک مؤکدہ سنتیں ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہے، اور وہ 12 سنتیں ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی 12 رکعۃ، جس بندے نے ایک دن اور رات کے اندر 12 رکعت ادا کی، بنی لہ بیت فی الجنۃ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ وہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ اربعا قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ورکعتین بعدها، اور 2 رکعت ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعت مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعت جو ہے فجر سے پہلے۔ یہ 12 رکعت ہو گئی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے یہ 12 رکعت رات اور دن کے اندر نوافل پڑھے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اس کے بعد پھر میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی، میں نے ہمیشہ اختیار کری ہے
ان 12 رکعتوں کے اوپر۔ اور ایک حدیث کے اندر ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت بھی ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی، فرمایا کہ کنا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت کے اوپر ہمیشگی اختیار کی، ان کی حفاظت کی، وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا، اور 4 رکعت ظہر کے بعد پڑھی، حرمہ اللہ علی النار، اللہ رب العالمین اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھ لیں اور 4 رکعت ظہر کے بعد آپ نوافل ادا کریں۔ یہ سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ نوافل ہیں، جتنی بھی فرائض کے علاوہ اضافی نماز ہوتی ہے اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ رب العالمین اس کو پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ سنتیں جو ہیں وہ غیر مؤکدہ ہیں، لیکن ان کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم کرے، صلی قبل العصر 4، جس بندے نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی، اس بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر رحم کر دے، رحمت دے اس بندے کے اوپر جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے غیر مؤکدہ سنتوں میں سے مغرب سے پہلے کی بھی 2 سنتیں ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں غروب شمس کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے ہم 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ہم مدینہ میں تھے، جب مؤذن اذان کہہ دیتا تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جلدی جلدی ستونوں کے پیچھے ہو جاتے، یعنی سترے کے پیچھے ہو جاتے اور 2 رکعت ادا کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے کہ اگر کوئی باہر سے آنے والا کوئی شخص مسجد کے اندر آتا تو وہ یہ سمجھتا کہ شاید جماعت ہو چکی ہے۔ اس لیے نماز کے مغرب کے بعد کے جو سنتیں ہیں صحابہ کرام وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی اہمیت صحابہ کرام مغرب سے پہلے کی سنتوں کو دیتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب ما شاء، مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو، مغرب کی نماز سے پہلے پڑھا کرو نماز۔ تیسری مرتبہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو چاہے پڑھ لیں، لازمی نہیں ہے لیکن اہمیت ہے ان سنتوں کی۔ صحابہ کرام اس کو اہمیت دیتے تھے اور پڑھتے تھے صحابہ کرام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ادا کرتے تھے یہ سنت مغرب سے پہلے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے بھی یہی سلسلہ چلائیں گے سنتوں کا بھی، کہ اور کون کون سی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، جیسے چاشت ہو گئی، اشراق ہو گئی، تہجد ہو گئی، کون کون سی سنتیں نوافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیا فضیلتیں بیان کی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کے اندر بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔